اس لیے کہ موت بھی در حقیقت معدوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ شے مردہ ہے تو مردہ شے معدوم نہیں ہوتی، مردہ کا تو وجود ہوتا ہے، صرف یہ کہ اس کے اندر وہ حیات کے آثار نہیں ہوتے، حیات کی صفات نہیں ہوتی، حیات کی کیفیات نہیں ہوتی، وہ معدوم تو نہیں ہے۔ لاش پڑی ہوئی ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، تو مردہ معدوم تو نہیں ہے، ہاں اس میں زندگی نہیں ہے، صرف اس درجے کا فرق ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کنتم معدوما فخلقکم، کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں پیدا کیا، کنتم امواتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیہ جو دی ہے موت کو، وہ نیند سے دی ہے۔ جب ہم صبح کے وقت اٹھیں تو اگر وہ دعا یاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو سوتے ہوئے بھی اللہم باسمک اموت و احیا، داہنے ہاتھ پر اپنا دانا گال رکھ کر قبلہ رخ ہو کر داہنی کروٹ پر لیٹ کر اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ اسی طریقے سے الحمدللہ الذی، صبح آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ دیا، زندگی بخشی، زندہ کر دیا، اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی جیسے روزانہ شام کو تم سوتے ہو، ایسے ہی ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گے، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ تم صبح کو بعث بعد الموت جو ہے صبح قیامت کو تم بیدار ہو جاؤ گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک ہوگے وہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ موت اور نیند یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ، بہت قریب ہے، اس لیے کہ نیند میں بھی اصل میں شعور چلا گیا ہے، موت میں جان نکل گئی ہے۔ اصل تو انسان کی جو ہے وہ اصل حقیقت اس کا شعور ہے، نیند میں جان تو رہ گئی لیکن یہ کہ شعور جو ہے وہ سلب کر لیا گیا۔ البتہ جب موت آئی ہے تو وہ جان بھی شعور کے ساتھ، وہ جان جو ہے حیات وہ بھی سلب کر لی گئی، لیکن جسم تو پڑا ہوا ہے، وہ دو من کی لاش جو ہے وہ تو موجود ہے۔ تو اس میں جو چار انوار آ رہے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت وارد کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں چار ادوار آئے، لیکن اب اس میں منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو پہلی موت ہے اس سے پہلے یقیناً کوئی زندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ موت آتی ہے زندگی کے بعد، یا تو عدم محض اس کو کہا جائے تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کسی اور دور کا کوئی تصور نہیں، لیکن جب آپ کہیں مردہ تھے تو مردہ تو در حقیقت اس سے پہلے کوئی شے زندہ تھی تو مردہ ہوئی ہے، کوئی ہستی تھی، کوئی حیات تھی اس کے اندر جس پر اماتہ کا عمل طاری ہوا ہے۔ تو اس کو اب نوٹ کیجئے، دوسری آیت جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے اور آیت کا ذرا پہلے وہ اس کو لگا دو، یہ مقام ہے سورۃ المومن، اور اس کی یہ آیت جو ہے، دو آیات یہ بہت ہی اہم ہے، ان کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آیات 10 اور 11 ہے سورہ المومن کی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور وہ جہنم میں ہوں گے، انہیں پکارا جائے گا، ندا کی جائے گی، ان سے کہا جائے گا آج جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو اس سے کہیں زیادہ بیزار اللہ تھا تم سے، جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اہل جہنم پر جو بیت رہی ہوگی، جس درجے انہیں اپنا وجود گراں محسوس ہو رہا ہوگا، موت پکار رہے ہوں گے، موت کا کہ کسی طریقے سے موت آئے، ہمارا خاتمہ ہو جائے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، آمنوا باللہ ورسولہ، اور تم کفر کرتے تھے۔ اب وہ فریاد کریں گے، بہت اہم آیت ہے یہ قرآن مجید کی۔ قالوا، وہ فریاد کریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے رب ہمارے تو نے ہم پر 2 مرتبہ موت وارد کی
اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، تسلیم ہے ہم سے خطا ہوئی، ہم نے غلطی کی، ہم نے کفر کیا، ہم نے زندگی اکارت گزار دی۔ لیکن یہ کہ جب یہ اتنے ادوار آ چکے ہیں، 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک موقع اور، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کوئی یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے؟ اس میں ایک اپیل ہے، اور اپیل کے ساتھ دلیل ہے۔ جب اتنے ادوار آئے ہیں تو ایک دور اور، اس لیے کہ تو نے ہمیں اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم پر موت کو وارد کیا، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت زیر درس ہے، اس میں ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ اس آیت میں اماتہ کا لفظ آ رہا ہے، یہ باب افعال سے مصدر ہے۔ امتن اثنتین، تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، وَأَحْيَيْتَ اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ ہمیں جلایا، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ اس سے معین ہو جاتا ہے جو نیچے ہے، اب اس کو دیکھیے، یہ 5 ادوار بنیں گے در حقیقت حیات انسانی کے۔ پہلا دور وہ میں نے اب یہاں پر جو ہے وہ سیاہ جو ہے زیادہ گہرا رنگ نہیں کیا ہے بلکہ شیڈ کیا ہے، جو موتیں اوپر 2 ہیں ان کو شیڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہے، یہ ہے ہماری حیات عالم ارواح میں، جبکہ ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، ابھی اجساد کی تخلیق نہیں تھی۔ اسی وقت ہم نے وہ عہد کیا تھا جو اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے، جو لوگ کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ وہ عہد کب ہوا تھا؟ وہ اس عالم ارواح میں ہوا تھا، عالم ارواح میں جبکہ تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا دور ہے جو ہم بتا کر یہاں آئے ہیں، ایک دور تو گزار کر آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا۔ اس کو موت کو، جیسا کہ میں بھی بیان کر چکا ہوں، موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، ذرا بڑی بہن ہے۔ شعور جو ہے اس کی خود شعوری سیلف کانشسنس ختم ہو گئی، اور گویا کہ ہم کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے گئے۔ وہ ارواح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت بڑا کولڈ سٹوریج ہے جس میں ان کو رکھ دیا۔ اب یہ عالم خلق میں ایک ایک انسان کا حیولہ تیار ہو رہا ہے رحم مادر میں۔ جب آدم کا ہوا تھا، آدم کی روح لا کر شامل کر دی گئی۔ اب آدم کی نسل میں اب جو بھی تناسل ہے اور جس طریقے سے کہ نسل بڑھ رہی ہے، رحم مادر میں ایک انسانی بچے کا حیولہ تیار ہوا اور اس کی روح لا کر شامل کر دی گئی۔ یہ ہے احیاء اولا۔ گویا کہ روح کو جب سلا دیا گیا، یہ اماتہ اول ہے، اماتہ اولا، پہلی مرتبہ موت وارد کرنا، سلا دینا۔ پھر جب اس کے بعد ہمیں یہاں زندہ کیا گیا، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب یہاں ہم آئے ایک جسد کے ساتھ۔ وہ حیات اولین جو ہے وہ بغیر جسد کے تھی، وہ صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ یہاں ایک جسد ہمیں دیا گیا ہے، یہ احیاء اولا ہو گیا، یہ پہلی مرتبہ کا زندہ کر دینا ہو گیا۔ اس کے بعد آئے گا دوسرا موت، اماتہ، جبکہ ہماری موت وارد ہوگی۔ یہ موت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ روح اور نفس جو ہے وہ جائے گی عالم بالا کی طرف، اور یہ جسم جو ہے یہاں پڑا رہ جائے گا۔ لیکن پھر یہ ایک نیند ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ اس کو ہم موت اس معنی میں کہتے ہی نہیں کہ کوئی معدوم ہو گیا، معاذ اللہ، یہ تو زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر عالم برزخ میں آنکھ کھل گئی۔ بلکہ وہ تو ایک خالص غیر شعوری کا دور بھی نہیں ہے، وہ پہلی موت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص غیر شعوری کی تھی، لیکن یہ تو غیر شعوری کا نہیں ہے، یہ نیم شعوری دور ہے۔ اس لیے کہ عذاب قبر پر ہمارا ایمان ہے کہ اس عالم برزخ کے اندر بھی عذاب بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں، یا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے وہ آثار، اس کی کیفیات جو ہے وارد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا، وہ جو ثم یحییکم، امتن اثنتین، 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَ اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ جلایا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا۔ اب یہ عالم آخرت میں وہ اہل جہنم یہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حیات انسانی اس کے 5 ادوار ہیں، 2 موتوں کا وقفہ ہے اور 3 زندگیاں ہیں۔ پہلی زندگی عالم ارواح کی، شعور کے ساتھ، اس لیے کہ اگر شعور نہیں تھا تو عہد کے کیا معنی ہوئے؟
آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ عہد کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے شعور اگر نہیں تھا تو پھر عہد کے معنی کوئی نہیں. وہ شعور تھا اور اپنے پورے شعور ذات کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا, الست بربکم قالوا بلی. اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا یہ موت ہے پہلی. پھر ہمیں جب آنکھ کھلی ہے تو ہم اس عالم میں آئے ہیں, ایک جسم کے ساتھ آئے ہیں, اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں, اور یہ ہے ہمارا وہ امتحانی وقفہ, کچھ کر کے دکھاؤ. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نوٹ کیجئے کس قدر اس میں باریکیاں ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا خلق الحیات والموت, حیات مقدم نہیں, موت مقدم کر رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس لیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت ہم گزار آئے ہیں, اور اس موت کے بعد جو احیاء ہوا ہے ہمارا تو وہ ہے در حقیقت یہ حیات دنیاوی, اور اس کے بعد پھر اماتہ ثانیہ ہوگا, وہ موت دوسری آئے گی, اور اس کے بعد تیسرا دور جو ہے حیات کا. تو گویا کہ کل تو 5 ادوار ہیں جو الفاظ میں نے وہاں لکھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے 5 ادوار. اس لیے کہ میں موت کو بھی حیات ہی کی ایک شکل سمجھتا ہوں. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے, موت حیات ہی کی ایک کیفیت ہے, ذرا نیم شعوری یا غیر شعوری کی کیفیت ہے. ایک آدمی بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اسے مردہ تو نہیں کہتے, وہ بہرحال زندہ ہے, لیکن یہ کہ اس کو شعور بالکل نہیں ہے. ایک نیم شعوری جو موت ہمیں آنی ہے ابھی, وہ نیم شعوری کی ہے, وہ تو خالص غیر شعوری کی ہے ہی نہیں. البتہ جو موت ہم گزار آئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ خالص غیر شعوری کی تھی. اس سے پہلے شعور کامل تھا جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا الست بربکم قالوا بلی. تو آپ یوں کہیے کہ 5 ادوار, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اب اس میں اصل میں اضافہ کروں, یہ مضامین ذرا کچھ تھوڑے سے پیچیدہ بھی ہیں اور ان میں انسان کا ڈگمگانے کا بھی اندیشہ ہے. عالم ارواح میں آنے سے پہلے کیا شکل تھی ہماری؟ اہل فلسفہ یہ کہیں گے اور اہل تصوف یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی ہمارا ایک وجود تھا, وہ وجود ذہنی تھا, علم خداوندی میں. جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بہت اونچا شعر ہے, بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی در آبدار خدرا. اے اللہ میں تو تیری ہستی کے اندر آرام سے سویا ہوا تھا. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ میری ذات کا علم اللہ کو ہمیشہ سے ہے. میرا وجود آج سے 60 سال پہلے ہوا ہوگا اس دنیا کے اندر, اس سے پہلے کہہ لیجئے ہزارہ سال پہلے میری روح وجود میں آئی ہوگی, لیکن میری اس روح اور میرے اس وجود مادی کا علم اللہ کو تو ہمیشہ سے ہے. تو میرا وہ وجود علمی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا. بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی در آبدار خدرا. جیسے سی پی کے اندر موتی جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے خوبصورت, یہ اس کی اپنی جو ہے تخلیق ہے سی پی کی. پھر وہ سی پی کا منہ کھلتا ہے اور وہ اپنے اس موتی کو باہر پھینکتی ہے تاکہ معلوم ہو دنیا کو کہ اس نے کیا بنایا ہے, کیا اس کی تخلیق ہے, کس قدر حسین تخلیق ہے. تو پروردگار میں تو تھا, لیکن یہ کہ مجھے اپنا نہ کوئی شعور تھا. تیری ذات کے اندر میری وہ علمی ایک وجود کی کیفیت باقی تھی. وجود خارجی ہمارا پہلے ہوا, وہ ہوا عالم ارواح میں روح کی حیثیت میں. پھر اس کے بعد ایک نیند ہم پر طاری کر دی گئی, کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے گئے. پھر ہمارا تعلق اس جسد کے ساتھ رحم مادر میں قائم کیا گیا. حدیث میں بھی آیا ہے اور سورہ مومنون میں قرآن مجید میں بھی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جنین جو ہے رحم مادر میں, آج لفظ جنین بھی آیا تھا ہمارے درس میں, وہ ایک عرصہ اس پر نطفے کی شکل میں ہے, پھر کچھ وقت جو ہے اس کا علقہ ہے, پھر وہ علقہ جو ہے وہ پھر مضغہ بنتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے, فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ. اس روح کو لوگوں نے سمجھا ہے زندگی. زندگی نہیں, زندگی تو نطفہ بھی زندہ تھا. آپ کو معلوم ہے سپرمیٹوزوان جو مرد کا جرثومہ ہوتا ہے اس میں تو بڑی حرکت ہوتی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ متحرک ہوتا ہے. وہ زندہ شے ہے, مردہ شے تو نہیں ہے. اسی طرح عورت کی طرف سے آنے والا جرثومہ جو ہے اووم, وہ بھی ایک زندہ شے ہے, لیونگ اینٹیٹی ہے.
تو حیات جس شے کا نام ہے وہ تو پہلے سے تھی. اصل میں وہ روح وہ ہے جو کولڈ سٹوریج میں جو اس شخص کی اس انسان کی معین روح تھی وہاں سے لا کر اس کا تعلق قائم کیا گیا. یہ ہماری زندگی کا تیسرا دور. اس کے بعد موت آئے گی. ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار سال ہم اس عالم برزخ میں پڑے رہے. حضرت آدم کے زمانے کے لوگ کتنے ہزار برس ہو گئے کہ وہ عالم برزخ میں ہیں. ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. طویل بھی ہو سکتی ہے. اور جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا ظاہر بات ہے وہ وقفہ تھوڑا ہوگا. جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں ان کی وہ عالم برزخ کی زندگی زیادہ ہے. لیکن بعد میں آنے والوں کی وہ جو موت پہلی تھی وہ لمبی تھی. عالم ارواح کے بعد اس دنیا میں آنے تک کا وقفہ ان کا لمبا تھا. لیکن یہ سارا کوانٹیٹیٹو فرق ہے. لیکن یہ کہ اصل وہی ہے 5 ادوار. 5 ادوار سے پہلے ہمارا وجود علمی تھا. ذات باری تعالی میں علم کی حیثیت سے ہمارا ایک تشخص ہمارا وجود تھا. اور ادھر انا الیہ راجعون. اب یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے جب لفظ ثم آیا ہے اس کے کوئی معنی ہے. ثم تراخی کے لیے اس میں بھی ذرا ایک تاخیر کے ساتھ تراخی آتی ہے. اس اعتبار سے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ثم یحییکم پر بات ختم نہیں ہو گئی ہے. پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف. تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی رائے ہے فلسفیانہ باتیں ہیں یہ ہمارے عام جو اہل سنت کے عقائد ہیں اس سے ان کا تعلق نہیں ہے. فلسفیانہ ہے صرف علمی ایک دلچسپی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ارواح انسانی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پھر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا. اس دنیا میں بھی روح انسانی کا براہ راست ربط اور تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. جس کو کہا گیا ہے کہ در حقیقت جیسے سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں وہ کروڑ ہا میل آ کر بھی سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. وہ کرن جو ہے وہ اپنے اصل منبع سے جدا نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں ان کے اندر بھی ایک ٹینڈنسی ہے ٹو ریٹرن ٹو دی سن. یہ چکر لگا کر اور ایک کرو بنا کر ان کی ٹینڈنسی جو ہے انہیرنٹ وہ یہی ہے کہ یہ واپس اپنے مرکز اور منبع کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اول و آخر ذات باری تعالیٰ ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ روحیں کیسے وجود میں آئیں اب یہ ایک مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ عالم آخرہ کے بعد کوئی منزل ہے یا بس وہی جنت اور دوزخ ہی کا تسلسل اور دوام ہے, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صراحتاً اور تفصیلاً قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں ہیں. لہذا اسپیکولیشن کا دائرہ اس میں کھلا ہوا ہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق, اپنے اپنے ذوق کے مطابق. لیکن یہ ضرور ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے 5 ادوار. پہلا دور شعور کے ساتھ عالم ارواح میں, دوسرا دور بے شعوری کے ساتھ پہلی نیند اور یہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے. تیسرا دور یہ حیات دنیاوی اس جسد مادی کے ساتھ, شعور بھی ہے, حیات بھی ہے, جسد مادی بھی ہے. چوتھا دور وہ موت نیم شعوری کا دور ہے, حیات نیم شعور, اور یہ وہ ہے کہ جو عالم برزخ کی حیات برزخی, ہم اسے موت کہتے ہیں نہیں, حیات برزخی. پانچواں دور حیات اخروی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے یہ 5 دور. کیف تکفرون, ذرا غور تو کرو. اللہ نے تمہیں جن جن ادوار سے گزارا ہے. مجھے اس مولانا روم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, ویسے وہ انہوں نے ارتقاء کے سلسلے میں کہا ہے کہ 780 پیکر دیدہ ام پسچے ترسم کے زمردن کم شوم. میں تو 780 پیکر تو پہلے ہی ہے جو بتا آیا ہوں, نہ معلوم کن کن شکلوں میں, جمادات میں تھا, پھر نباتات میں آیا, پھر حیوانات میں آیا, پھر ارتقاء کے مراحل طے ہوئے, پھر کہیں سے کہیں پہنچا. 780 پیکر دیدہ ام پسچے ترسم کے زمردن کم شوم. مجھے کیا اندیشہ ہے کہ موت مجھ میں کچھ کمی کر دے گی, میں مرنے سے کچھ کم ہو جاؤں گا. میری تو اگلی منزل پہلے سے بہتر آ رہی ہے, ہر آنے والی منزل. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر انسان سیدھے راستے پر آ جائے, حق پر آ جائے, ہدایت پر آ جائے, تو اس کی تو ہر آنے والی منزل پچھلی منزل سے بہتر ہوگی. اس کے لیے تو در حقیقت ترقی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. تم چڑھو گے, بڑھو گے, بلند ہوگے, طبقہ طبقہ, درجہ بر درجہ, سیڑھی بسیڑھی.
بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور سورہ مومن کی آیات 10 اور 11 کے ساتھ ملا کر یہ ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور درمیان میں جو ہے یہ وقفہ، ایک موت ادھر ایک موت ادھر، درمیان میں حیات دنیاوی، یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب تمہیں جسم دے کر بھیجا گیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، صلاحیت دی، جسم کے اندر طاقت رکھی، تمہارے اندر امنگ رکھی، اب کر کے دکھاؤ. آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگان، آؤ پروو یور ورتھ، ثابت کرو تم کیا ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہاں بھی میں نے نکتہ اس مضمون میں لکھا ہے کہ موت کو بھی ایک سلبی حقیقت نہیں کہا قرآن نے. خلق الموت، موت کو پیدا کیا. جس شے کو پیدا کیا جاتا ہے در حقیقت وہ معدوم شے نہیں ہوتی، وہ بھی ایک مثبت حقیقت ہے، کوئی منفی حقیقت نہیں ہے، کوئی سلبی کیفیت کا نام موت نہیں ہے. خلق الموت والحیات، اب پیدا کیا ہے اس نے، بنایا ہے موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے اور پرکھے اور جانچے اور امتحان لے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ آخری آیت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس رکوع کے اختتام تک پہنچ گئے. اس کا اصل جو ربط ہے وہ اگلے رکوع سے چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تمہیں اتنے ادوار سے گزارا ہے، کہاں کہاں سے لے کر آیا ہے اللہ، کن کن منزلوں میں سے گزار کر لایا ہے. اور پھر نمبر 2 اس کا احسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. یہ انسان کا مرتبہ اور انسان کا مقام، انسان کی حیثیت، انسان کی اہمیت. یہ آیت جو ہے چونکہ اس کے فوراً بعد اب خلافت عرضی کی بات شروع ہوگی چوتھے رکوع میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس سے آپ اندازہ کیجئے ذرا اپنی اہمیت کا، اپنی خودی پہچان ہو غافل انسان. یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بنایا تمہارے لیے. حدیث میں بھی اس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تمہارا اصل گھر یہ نہیں ہے، وہ ہے، بلکہ یہ تو تمہارے آزمائش کے لیے ایک میدان فراہم کر دیا. یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ نہیں ہے اصل زندگی.